أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحیم۔ کل کہہ دیجئے کیا غیر سوائے اللہ اللہ تعالی کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، وہوا حالانکہ وہ، ربو رب ہے، کلی ہر، شیئن چیز کا، ولا اور نہیں، تکسب کماتا، کل نفس کوئی نفس، الا مگر، علیہا اسی پر ہے یعنی وبال، ولا اور نہیں، تزر بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر بوجھ، اخرى دوسری کا، ثم پھر، الی طرف، ربکم تمہارے رب کے، اپنے رب کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو، کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وہوا اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، کم تمہیں، خلائف جانشین، الارض زمین کا، ورفع اور بلند کیا، بعضکم بعض تمہارے، فوق اوپر، بعضن بعض کے، درجاتن درجات میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما اس میں جو، آتاکم اس نے دیا تمہیں، ان بے شک، رب کا رب آپ کا، سریع جلد لینے والا ہے، دینے والا ہے، العقاب العقابی سزا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ رب تعالی یعنی الہ، جس کا انکار مشرکین کرتے ہی رہے ہیں، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کو رب مانا جائے، لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں گردانتے، یعنی شریک بھی کرتے ہیں لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ شرک کسی بھی قسم کا ہونا جائز ہے۔ اللہ تعالی عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا، اور جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا، نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا تمہارا فیصلہ ہوگا، یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انہی اختیارات کے متعلق ہمیں پوچھا جائے گا۔ جس رب نے ہمیں خلیفہ بنایا، ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے غنا بھی دیا، تنگی بھی دی، علم بھی دیا، جہالت میں بھی کوئی رہا، صحت و بیماری، جس کو جو کچھ بھی دیا الغرض اس میں اسی کی آزمائش ہے۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ اصل رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیا جائے۔ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا، لیکن افسوس تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر خلیفہ بنایا، بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری دی، جیسے ہم نے تیسرے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ کسی کو نیکیوں میں زیادہ مواقع ملے ہوئے ہیں، کسی کو مال اور دولت کمانے کے زیادہ مواقع ملے ہیں، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بے شک البتہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔
بہت مبارک ہو سب کو، ہماری سورۃ الانعام بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔